اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک مرتبہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ اس کا تخت الٹ کر گر گیا ہے۔ فرعون کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی، اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا۔ خدا نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اسے ایک صندوق تیار کی اور صندوق میں ڈال دیا، اور اس صندوق میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر بند کر دیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بی بی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے ہوئے دیکھی تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا گیا۔ اس میں ایک نورانی چہرے والا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار ہو رہے تھے نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ وارفتہ ہو گیا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورگلایا اور کہا ممکن ہے یہ وہی بچہ ہو جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ فرعون کی بی بی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون نے ان کی بات مان لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے۔ اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کی فکر میں اضافہ ہو گیا کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم تھا وہ آپ کے تجسس کرنے اور معلوم کرنے کہ صندوق کہاں پہنچا، آپ کس کے ہاتھ آئے، آپ کی تلاش میں تھی۔ حتیٰ کہ پتہ چلا کہ وہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ جب معلوم ہوا میرا بھائی اسی محل میں ہے، کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا، تو فرعون سے کہنے لگی کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائی۔ جب وہ آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں، آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ چپ کر گئے، اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا تو اس بچے کی کون ہے
جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھپٹ کر پی رہا ہے۔ انہوں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لائیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانہ میں فرعون انہیں 1 اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور بے نیازی کا مالک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون ہی کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائی کا دودھ نہ پیا، اپنی ماں کو پہچان کر ان کا دودھ پیا۔ بتا دیا کہ نبی بچپن میں بھی ایسا علم و عرفان رکھتا ہے جس سے عوام محروم ہوتی ہیں۔ انبیاء کو اپنی مثل کہنے والے لوگ اگر بچپن میں ان کے سامنے کسی جانور کا بھی دودھ ڈال دیا جائے تو وہ اس دودھ کو پینا شروع کر دیں گے، مگر نبی کی شان علم یہ ہے، وہ بچپن میں ہی اپنی ماں کے سوا کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ پھر انبیاء کی مثل ہونے کا دعویٰ کرنا کس قدر جہالت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔